السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اقوام الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ نذرانِ درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھ ایک ظلم ہو گیا، ہم لوگ جن کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کی تقریر پہلے کرا دی گئی تاکہ ہم لوگ سن لیں، مگر رواج یہی ہے کہ جو تقریر زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اخیر میں رکھی جاتی ہے، اس لیے آج ترتیب ٹوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس ٹوٹی ہوئی ترتیب میں عملاً تائید کر دی کہ میں خود تقریر کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ مجھے سیدھے سادے انداز میں فرصت لینے میں کوئی مذائقہ نہ تھا۔ خیر، اب ہو گیا تو ہو گیا۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، قربانی دینے سے چیز ہلاک نہیں ہوتی، اس کے درجات اونچے ہو جاتے ہیں۔ ایک بکری اگر مر جائے تو میدہ ہے، مردار ہے، اور اگر اللہ کے نام پر قربانی کر دی جائے اب وہ انسانوں کے بدن کا حصہ بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور تھا اب انسان کی قوت ہو گیا، انسان کے ہاتھ پاؤں بن گیا، تو یہ قربانی کا ایک درجہ ہے کہ جانور انسان کے روح کو
ہونے لگتا ہے. بہرحال اب یہ مجھے کہنا ہے کہ جان بچانا ایک کام ہے اور جان بچانے کے لیے جان دے دینا یہ ایک اہم ترین کام ہے. امام عالی مقام نے جان دیا مگر اس جان دینے میں بقائے حیات ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. خدا کی راہ میں جو قربان کیے گئے ان کو تم مردہ نہ سوچنا سمجھنا. یہ نہیں ہے کہ مردہ مت کہنا. وہ تو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ میں فرمایا مگر اب کہو گے نہیں مگر سمجھو گے تو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سانس نہیں چل رہی ہے اور بدن میں حرارت نہیں ہے, نبض بالکل پرسکون ہے, دلوں کی دھڑکن غائب ہے, تو اب مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. مگر اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو قربانی دیتا ہے اسے تم مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. اور صرف زندہ نہیں ہے, عند ربہم یرزقون, اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی پاتے رہتے ہیں, یعنی کھاتے پیتے زندہ ہیں. یہ شان ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دیا. دیکھیے ایک ابھی میں نے بتایا ایک بکری مر جائے تو میتا اور ذبح ہو جائے اللہ کے نام پر تو انسان کی غذا بن کے انسان کی قوت ہوئی. وہی بکری انسان کی عقل کو قوت دے رہی ہے, سہارا دے رہی ہے, دل کی دھڑکن کو بھی سہارا دے رہی ہے. تو اب اس کا درجہ اونچا ہو گیا. مر جائے تو اس کو کتے چیر پھاڑ کریں اور یہ ذبح ہو جائے تو کتے کو قریب آنے نہ دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ شان ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کرام کے بڑے درجات رکھے. یاد رکھیے کہ آدمی کے سامنے دو راستے ہوں. ایک راستہ یہ کہ یا تو جان دے دو یا جان بچا لو, دو. یہ دو. جان دینے میں تمہاری جان چلی جائے گی اگر تمہاری فکر عام ہو جائے گی, تمہاری تعلیم رائج ہو جائے گی اور تمہیں وہ زندگی ملے گی جو زندے کر نہیں پاتے. یہ قربانی دینے والا خود زندگی کا کام کرتا ہے. تو اس طرح اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ لوگ کتنے اونچے ہو گئے. اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خدا کی راہ میں جو
اپنی جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ۔ اب آپ نے سوچا کہ چلو اللہ نے منع کر دیا، مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہیں گے مگر سمجھیں گے تو مردہ ہی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خیال بھی نہ آنے پائے کہ خدا کی راہ میں جان دینے والے مردہ ہیں، یہ خیال بھی نہ آنے پائے۔ زبان سے کہنا تو بہت بڑی بات ہے، اب خیال میں نہ لانا، یہ ذرا سوچو کہ اس کی بھی اجازت نہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی ملتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے جان دی ہے ان کی جان ایسی زندہ ہے کہ زندے رزق کے محتاج ہیں اور ان کو رزق پیش کیا جاتا ہے۔ یہ محتاج ہے، ہم تو محتاج ہیں اس کے، محنت کریں تب رزق ملے گا، اور وہ جو قربانی دے دیتے ہیں ان کو کچھ محنت نہیں کرنی ہے۔ عند ربہم یرزقون، رب کی طرف سے ان کا رزق آتا رہتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، اور شہادتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یہ نہ سمجھو، بلکہ اگلی امتوں میں بھی شہادتوں کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن پاک میں ان میں سے کئی شہادتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ شہادت، اس کو شہادت کہتے ہیں، شہادت کے معنی گواہی کے بھی آتے ہیں، شہادت کے معنی کسی چیز کا جاننا یا دیکھنا یا گواہی دینا، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے واقعے کے دیکھا، اگر واقعہ دیکھا نہیں ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ تو یہ شہادت پانے والا شہید اور شاہد ہے، اس نے مشاہدہ کر دیا ہے اب سارا عالم، اس لیے وہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی گواہی سے کتنے گناہ گاروں کو نجات دے دے گا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، ایک شہادت، ایسی شہادت کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا، مگر دنیا کہتی ہے کہ یزید مر گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی شہادت کا ذکر صرف محرم اور سفر کے مہینے میں نہیں بلکہ سال بھر ہوتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور محرم تو ذکر شہادت کا ہے یہ مہینہ، یہ دن رات یہاں پر ذکر شہادت ہوتا ہے۔ تو ان کی حیات اتنی قیمتی ہو گئی کہ اس کے لیے پورا ایک مہینہ یا اس سے زیادہ وقف کر دیا گیا ذکر شہادت حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ان کو دی۔ تو یہ ذکر
مردوں کا نہیں ہوتا ہے، ذکر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں، جن کا کارنامہ زندہ ہوتا ہے اور جن کی فکر زندہ ہوتی ہے اور جن کی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ مرنے کو تو ہر ایک کو مرنا ہے، مگر مرنا ایک وہ مرنا ہے کہ مرنا نہیں بلکہ جینا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب آپ دیکھیں، جب تک امام علی مقام اپنی حیات ظاہری میں تھے، بول رہے تھے تو سننے والے نہیں تھے، وہ ان کی بات ماننے والے نہیں تھے۔ لیکن جب امام علی مقام دنیا سے چلے گئے، بولنا بند کر دیا، تو خون کا ایک ایک قطرہ اب بول رہا ہے اور ساری دنیا میں انہیں کی بولی بولی جا رہی ہے۔ کوئی یزید کا خطبہ پڑھنے والا نہیں، یزید کی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں۔ یزید تو سوچ رہا تھا کہ امام حسین کو راستے سے ہٹا کر امیر معاویہ کی خلافت اکیلے میں ہضم کر جاؤں گا، مگر ہوا کیا ایسا کہ وہ اس کی خلافت کے نام پر جو آفت چلتی رہی، کوئی اس سے خوش نہیں تھا۔ سب لوگ اس کے اوپر ملامت اس کی حیات میں بھی کرتے تھے۔ منہ پر کم لوگ بولتے ہوں، کم لوگ بولتے ہوں منہ پر، مگر زیادہ تر لوگ پیچھے تو اس کے بارے میں لعنت ملامت سب کرتے تھے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، کس طرح پر عزت، احترام اور اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے نام لیا جا رہا ہے، مگر یزید کا خطبہ پڑھنے والے وہ کم سے کم محرم میں ایک دن تو یزید کا جلسہ کر لیتے، ایک دن بھی۔ اور ویسے تو بہت تعریف کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں۔ ایک بے وقوف نے خلافت معاویہ و یزید نام کی کتاب لکھ دی اور اس میں امیر المومنین کا ہی جگہ لکھا یزید کو کہ وہ سچے امیر مومنین تھے۔ اب یہ ذرا سوچو کہ محبت ایسی، مگر کتاب لکھ دی، ایک دن ذرا تقریر کر لو تو پتہ چل جائے کہ مجمع کیسے آپ کی سواگت کرتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ امام عالی مقام جب تک بولتے رہے تو ان کی بات سننے والے نہیں تھے، لیکن جب امام نے خاموشی اختیار کی اور ان کی روح پرواز کر گئی تو اب عالم بول رہا ہے۔ دیکھیے ذرا امام علی مقام کا جسد اطہر ابن یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی دے کر امام علی مقام کے لبوں پر کچوکا لگایا، کہا کہ انہی ہونٹوں سے تم یزید کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بڑے دربار میں، ابن زیاد کے بڑے دربار میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ لب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یزید اپنی چھڑی اس جگہ سے ہٹا، خدا کے قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بوسہ دیا کرتے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے اتنی جرأت ہو گئی ابن زیاد، تجھے اتنی جرأت ہوئی کہ رسول پاک کے لب کی بوسگاہ، رسول پاک کی بوسگاہ کو کچوکے لگائے. ایک لفظ وہ ڈانٹ کر نہیں نکالتا تھا. کہنے لگا جاؤ تم صحابی رسول ہو اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اس بکواس کی سزا دیتا. کہا کہ تجھے قتل ہی نہ، آخری سزا قتل ہی تو ہے، اس کے بعد اور کون سی سزا ہے؟ تو وہی دے کر لے اپنی خواہش پوری. مگر یاد رکھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسگاہ کو بے حرمتی کرنا، اس کی جزا دنیائی میں تجھے چکھنی پڑے گی. تو وہ خاموش ہو گیا. جاؤ بوڑھے ہو اس لیے چھوڑ دیتا. تو انہوں نے کہا حسین بھی تو بوڑھے تھے، تمہیں بڑھاپے کا بڑا احترام نظر آتا ہے. حسین میں ایک صحابی ہوں اور حسین رسول پاک کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا ہے. ان کی وہ آقا کائنات ان کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے تو یہ سب نہیں دیکھتا. بہرحال سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک بول رہے تھے خود جواب دینا پڑ رہا تھا، لیکن جب وہ دنیا سے اپنا رخت سفر باندھ لیا تو اب دنیا حسین کی زبان بول رہی اور یزید گنگا ہو گیا اور ابن زیاد بھی ایسے ہی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام عالی مقام کے درجات بلند سے بلند اتنے بلند فرمائے کہ ہم لوگوں کو بھی ان کی بلندی سے کچھ فیض ملے. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو. بہرحال رفیقان ملت دنیا میں امام عالی مقام کا ذکر ہر کونے میں ہوتا ہے. جہاں بھی 4 مسلمانوں کا گھر ہے وہاں پر امام عالی مقام کا ذکر خیر ہوتا ہے. مگر یزید کو کسی گھر میں یزید کا ذکر آتا ہے. ایک شخص یزید کی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امام حسین نے غلط کیا. تو اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا. اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، کہا آیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے نام رکھ دیجیے. تو بہت دیر تک سوچتے یا سوچنے کی فکر کا انداز بنائے ہوئے بعد میں کہا بہت اچھا نام یاد آ گیا، یزید اس کا نام رکھ دو. کہ کیا کس روز کی مجھے سزا دے رہے ہیں؟ کیوں؟ تمہیں تو یزید کی بڑی تعریف کر رہے تھے. کہہ رہے صاحب تعریف کر رہے تھے، اگر محرم کی 10 تاریخ کو یہ نکل گیا اور کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو یزید آ رہا ہے تو اس کی کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ بس اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ یزید نام بہت اچھا. یزید نام کے 1-2 صحابہ بھی گزرے ہیں اور جب سے یہ یزید پیدا ہوا اس کا نام یزید پڑا اور یزید نے اپنی یزیدیت دکھانی شروع کی. تو اس وقت سے اس مبارک نام کو ایسی نحوست نے لپیٹا کہ کوئی اس نام کو رکھنے والا نہیں، ورنہ یزید نام کے 2-3 صحابہ ملے. سمجھ میں آیا؟ ساری برکت یزید نے اس نام میں روکی، چوپٹ کر دی. ہاں
تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ امام عالی مقام تو وہ ہیں کہ دنیا سے چلے گئے، مگر دشمن بھی ہے تو اپنا نام حسین احمد رکھ لیتا ہے، کوئی یزید احمد نہیں رکھتا۔ ہاں امام حسین کے خلاف ہے مگر اپنے بیٹے کا نام حسین رکھے گا، محمد حسین، احمد حسین، حسین احمد، یہ سب نام رکھتے ہیں۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں کہ آدمی جب تک قربانی نہیں دیتا ہے اس وقت تک اس کی عظمت نہیں ہوتی، اور جب قربانی دے دیتا ہے، اور خاص طور سے وہ جو قربان گاہ میں اپنی مثال نہ رکھتا ہو، وہ قربانی دے دے تو پھر اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کے جذبے سے، جذبہ اسلام میں تازگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کی فکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔